مولا عباس کی بارگاہ مقدس میں جناب سیدہ کے اسم گرامی پر ایک بار مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیے گا۔ مائک والے بھیا سے گزارش ہے کہ یہ آواز تھوڑی سی چبھ رہی ہے، اس کو صحیح کر دیجیے گا اور ایک ہی دفعہ صحیح کر دیجیے گا تاکہ مجلس میں دوبارہ نہ کرنی پڑے۔ ایک بار مل کر بآواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک و مفلک الافلاک، مسخر الشمس والقمر، مکور اللیل والنہار و مکور النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید و مہلک کل شیطان مرید، رب الجنت رب الناس رب العالمین، لا يزجره صراخ المستصرخين ولا يبرمه إلحاح الملحين، العاصم للصالحين والموفق للمفلحين، مولى المؤمنين، الذي أنزل السكينة على قلوب المؤمنين، جلت عظمته، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی العربی الہاشمی المکی المدنی الابتغی والمطلبی حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْهَادِيِّينَ الْمَهْدِيِّينَ الْمُلْتَجَبِينَ الْمُلْتَخَبِينَ الْمُطَهِّرِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِي مَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال الحكيم في محكم كلامه المتين وكتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه معلن الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ صلوات بھیجئے گا مل کر۔ پھر بھی ایک بار مل کر مولا حسین کی بارگاہ مقدس میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش فرمائیے۔ حضور والا تمام تعریفیں اس پروردگار جناب سیدہ کے نام۔ میری طرف اگر آپ دیکھیں تو میں تقریر کو آغاز کر سکوں۔ ایک بار مل کے درود بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس میں۔ تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار عالم کے نام کہ جس نے اپنے علم اور اپنی قدرت کو جب الفاظ کا جامہ پہنایا تو قرآن مجید کہہ کے پکارا، اور جب اسی علم و قدرت کو پیکر جسمانی عطا فرمایا تو محمد و آل محمد کہہ کے پکارا گیا۔ ایسی خلقت، ایسی مخلوق کہ جو اول مخلوق تھی، اور اول مخلوق خالق کے وجود پر دلیل ہوا کرتی ہے۔ نہ فقط خالق کے وجود پر دلیل ہوتی ہے بلکہ خالق کے کمال پر بھی دلیل ہوا کرتی ہے۔ دو تین جملے ہیں تمہید کے بزرگان و دوستان کی خدمت میں، تاکہ مجھے یہ خود اندازہ ہو جائے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے۔ ابھی تک مجھے خود ارادہ نہیں ہے،
تمہید آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا رہا ہوں، اس سے میں اندازہ کروں گا بزرگان کی اجازت سے دوستان کی خدمت میں بات کر رہا ہوں کہ وجود اول خالق کے وجود کی بھی دلیل ہوتا ہے اور وجود اول خالق کے کمال کی بھی دلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ وجود اول اس لیے آتا ہے تاکہ پیچھے کھڑے ہوئے خالق کی پہچان کرا سکے۔ اب اگر کوئی ایسا خالق ہو جو ایسی مخلوق بنا کر بھیج رہا ہے کہ جس خالق کو کبھی بھی مخلوق کے سامنے نہیں آنا اور اس نے کسی مخلوق ہی کے ذریعے سے خود کو منوانا ہے، تو اس پر عقلاً یہ واجب ہے کہ وہ اول مخلوق کو ایسا خلق کرے کہ اگر اول مخلوق کے کمال کو سمجھا جائے تو کمال مخلوق سے کمال خالق سمجھ میں آ جائے۔ یعنی میں کہنا حضور یہ جملہ چاہ رہا ہوں میں کہ اگر اول مخلوق میں بس یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو مجھے بتائیے گا، اسی جملے پہ طے کروں گا میں آپ کی خدمت اقدس میں کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اگر اول مخلوق میں کسی بشر نے نقص تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ مخلوق میں نقائص تلاش نہیں کر رہا ہے، وہ اصل میں خالق میں نقص تلاش کر رہا ہے۔ یعنی جناب والا اگر کوئی مخلوق کے اوپر ہذیان یا نسیان کا الزام لگا رہا ہے تو وہ مخلوق اول پہ نہیں لگا رہا ہے، وہ کمال صنعت و قدرت الہیہ پہ لگا رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو بنا کر ہی یوں بھیجا تھا کہ دیکھتے انہیں جانا سمجھتے ہمیں جانا۔ مل کے درود بھیجیے گا مولا کی۔ میں آپ کی اجازت سے ایک جملہ پس پردہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت سے حضور والا یہ مائک والے صاحب میرے کانوں میں آواز چبھ رہی ہے، لوگوں کو بہتر آ رہی ہوگی، اس کا چھوٹا سا طریقہ یہ ہے تھوڑی سی اس کی آواز کی ایکو بڑھا کر بیس کو کم کیجئے، خود بخود مائک صحیح ہو جائے گا۔ ایک بار مل کر باواز بلند درود کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ حضور والا میں آپ کی خدمت میں اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے کیا طالب علمانہ گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنی ہے۔ ایک ایک جملے پہ بہت توجہ رکھیے گا، میں انتہائی قریب ہو کر آپ سے گفتگو کروں گا اور ایک علم کلام کی 2-3 بحثیں ضمن میں آپ کے پہنچانی ہیں۔ اگر وہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ حضور والا میں نے آپ کی خدمت اقدس میں ایک آیت پڑھی ہے، بس بہت توجہ رکھیے گا، ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم عقل لگا کر اسے سمجھ سکو۔ آیت محسوس کرتے ہوئے جائیے گا اور محفوظ کرتے ہوئے جائیے گا اور قرآن کا لطف لیتے ہوئے جائیے گا، اس لیے کہ ہم نے حادثاتی طور پہ میدانوں میں بنائے ہوا کو نہیں مانا ہے، منصوبے کے تحت قرآن میں پہچانوائے ہوا کو مانا ہے۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں وہی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں جس کے تحت ہم نے مانا ہے، تو بڑی توجہ رکھیے گا اور دوستوں سے کہہ رہا ہوں بڑے غور سے ایک ایک جملے کو سنتے چلے جائیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم عقل لگا سکو۔ حضور والا عقل لگا کے کیا کرنا ہے کہ عقل لگا کے قرآن میں عقل لگانی ہے، اس کا مطلب ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کا مطلب دین سمجھنا ہے، اس کا مطلب کامیاب ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت تو آپ نے سن لی، اس کا مطلب حضور والا یہ ہے کہ اللہ نے تمام انسانیت پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ عربی کو سیکھے۔ یہ آیت تو یہی کہہ رہی ہے سیدھی سی، تمام انسانوں پہ یہ واجب کیا ہے کہ وہ عربی کو سیکھے۔ جنہوں نے مجھے گھور کے دیکھا بالکل صحیح دیکھا، کیونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ خود قرآن میں ہی یہ آیت نہ کہہ رہا ہوتا کہ تم میں سے ایک گروہ نکلے اور جا کر علم دین سیکھے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے۔
ایک گروہ پہ واجب ہے، سب پہ واجب نہیں ہے۔ بولتے جائیے گا میرے ساتھ، میں اصطلاحی گفتگو کرتا چلا جاؤں گا، آئے میں شاید آپ کی خدمت میں کروں گا نہیں، نتیجہ بڑا پر لطف آپ کو دوں گا۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اس میں عقل لگاؤ۔ تو آیت تو بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ سب پہ عربی سیکھنا واجب ہے تاکہ عقل لگا کے کامیاب ہو سکے، لیکن ہر کوئی تو عربی سیکھ نہیں سکتا۔ 1400 سال گزر گئے، اتنی صدیاں گزر گئیں، ابھی تک تو کسی نے 2 4 6 8 10 12 15 50 انگلیوں پہ گننے والے لوگ ہیں، اس کے سوا کسی نے عربی بھی نہیں سیکھی۔ ابھی میں محسن بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں طالب علم دین کی جس سے سب سے زیادہ قحط پڑا ہوا ہے، اتنا زیادہ قحط کسی چیز کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مریض اتنے نہیں ہیں جتنے ڈاکٹر ہیں، بلڈنگیں اتنی نہیں ہیں جتنی آرکیٹیکچر ہیں، مٹیریل اتنا نہیں ہے جتنے انجینئر ہیں، نہیں ہے تو عالم دین ہی نہیں ہے۔ اچھا کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے سب پہ واجب ہی نہیں کیا کہ جا کے عالم دین بنے۔ دوسری وجہ یہ ہے جو میں نے ان سے کہی تھی وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری وجہ جناب والا یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اس فیکٹری کے مالک کے بھروسے پر تو ڈلوا دیتے ہیں جاب کے لیے کہ جو اسے سیلری دے گا، ہمیں اس فیکٹری کے مالک پہ تو بھروسہ ہے، ہمیں امام زمانہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم اسی پریشانی میں مر جاتے ہیں، ہمارا بچہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، عالم دین بنے گا تو کیا کھائے گا اور کیا پیے گا۔ ایسا ہی ہے حضور والا۔ ناراض تو نہیں ہے آپ میری بات سے، اور اگر ناراض ہیں تو ناراض ہو جائیے، کیونکہ حقیقت امر تو یہی ہے جناب والا۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیے، مجھے دیکھیے، اور اپنے جا کے تسلیم کیجئے کہ میری عمر کے آپ کو کتنے طالب علم پاکستان میں مل جائیں گے، گنتی پہ گننے کو ملیں گے، گنتی پہ۔ حضور والا ابتدائی خطرناک جملے سے کر رہا ہوں، مگر میں کیا کروں، میں طالب علم ہوں۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے یہ کہ ہمارے پاس ممبر تو ہے، صاحبان ممبر نہیں ہے، اور جب ہمارے پاس صاحبان ممبر نہیں ہے تو پھر الٹے سیدھے لوگ آتے ہیں، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ غلطی ہماری ہی ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں امام زمانہ کو قولی یقین نہ ہو بلکہ قلبی یقین پیدا ہو جائے، تو ہم امام زمانہ کے حضور ایسے حاضر ہوں کہ مولا جب پکار کر کہیں تو پکار کر کہیں کہ واقعاً میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ لیکن حضور ہم میرے ساتھ چلیے گا، یہ تو ایسی میں نے آپ سے برادرانہ بات کہہ دی، ناراض نہیں ہوئیے گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ میں نے آپ کو آیت سنائی ہے، انا انزلناہ، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس میں عقل لگاؤ۔ حضور والا سب پہ تو عربی سیکھنا واجب تھا نہیں، اور ہر کوئی عربی سیکھ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عربی وہ زبان ہے کہ جسے سیکھنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جملہ بھی سنتے جائیے، اب میں نے کہہ دیا تو طالب علم دین جو ہے اسے بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کی تمام چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں تب جا کے دین الہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو جناب والا عربی سیکھنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ نے سب پہ تو واجب کیا نہیں، تو یہ کیوں کہا کہ قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم عقل لگاؤ؟ اور واقعاً قرآن عربی ہی میں اترا ہے، کسی اور زبان میں کتنا اچھا ہوتا، ہر ملک کی اپنی زبان میں اللہ قرآن اتار دیتا تو ہر کوئی متقی پرہیزگار بن کے کامیاب ہو جاتا۔ سر اٹھائیے گا، سر نہ جھکائیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم عقل لگاؤ۔ دو ہی باتیں تھیں، یا تو سب عربی سیکھیں، تو سب تو سیکھ نہیں سکتے تھے، تو اتنا سمجھ میں آیا کہ اللہ کو عرب والوں سے زیادہ محبت تھی، اس لیے مکے مدینے والوں کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ ہم اپنی طرف سے تشریح نہ کریں بلکہ مکے مدینے والوں سے پوچھیں کہ تمہارا خدا کہہ کیا رہا ہے۔ یہی نتیجہ نکل کے آیا تھا آیت سے، حضور یہی نتیجہ نکل کے آیا تھا۔ حضور والا خاموش نہیں بیٹھیے گا تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے بات پہنچ رہی ہے۔ خطیب اپنی مجلس کی شان کے لیے واہ واہ کا نہیں کہتا، اس لیے کہتا ہے تاکہ پتہ چل جائے بات پہنچ رہی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بات پہنچ رہی ہے آپ تک تو بتائیے، اور اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو آپ سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے تو میرے جواب دیتے رہیے گا، میں طالب علم گفتگو کر رہا ہوں، نہ آئے نہ بائیں نہ شائیں نہ دائیں، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عربی میں قرآن اس لیے اتارا تاکہ تم اس میں عقل لگاؤ، یعنی اللہ چاہتا تھا ہم عرب والوں کے پاس چلے جائیں کہ مکے مدینے والے بہت وی آئی پی لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے جا کے قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حضور والا جب ہم ان سے قرآن پڑھنے گا تو قرآن نے ہمیں روک کے کہا ٹھہرو، الاعراب، بہت توجہ، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہنے لگا یہ جو عرب والے ہیں ان میں سے اکثر کافر نہیں، یا تو اشد کفرا، یا تو شدید کافر ہے یا شدید منافق ہے۔ اور اگلا جملہ اب آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اللہ کہنے لگا قرآن ہے لطف لیجئے گا، اللہ کہنے لگا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یہ عرب والے تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پہ اتارا کیا ہے۔
حضور والا قرآن ہے قرآن. قرآن ہے قرآن. یہ اس طرف والے لوگ مجھ سے راضی ہیں، ناراض تو نہیں ہے حضور والا. قرآن ہے قرآن. اللہ کہہ رہا ہے عرب والے تو جانتے ہی نہیں ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، عرب والے تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے حبیب پہ اتارا کیا ہے. تو آیتیں تو ٹکرا گئیں تو کہاں جائیں. اللہ کہہ رہا تھا عربی میں اس لیے اتارا تھا کہ عقل لگاؤ. عقل لگاتے لگاتے عرب والوں کے در پہ پہنچے تو اللہ کہہ رہا ہے عرب والے یا تو شدید کافر ہیں یا شدید منافق ہیں. لطف نہیں لے رہا ہے آپ آیت کا. کافر و منافق نہیں، شدید کافر و منافق ہے. اللہ کہہ رہا ہے عرب والوں کو تو آپ جانتے ہیں نا کس کی بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا تو شدید کافر ہے یا شدید منافق ہے. وَأَجْدَرُ اللَّهُ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اور ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ اتارا کیا ہے، ان کی تو سمجھ ہی نہیں آتا. تو کیا کریں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ کہیں قرآن تو نہیں پڑھنا چھوڑیں گے. کہ تو پھر سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہ آیت کی طرف واپس پلٹو. اللہ کہہ رہا تھا ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم عقل لگاؤ. بہت تلاش کیا کہ عقل لگا کے کیسے قرآن سمجھیں. جب زبان ہی نہیں آتی تو عقل لگانے کا کیا فائدہ. تو مسجد کوفہ کے منبر پہ ایک شخص نظر آیا جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا نحنو عقل الاول، میں ہی تو عقل اول ہوں. اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ اپنی طرف سے آئے بائے شائے نہ کرو. علی سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے. علی سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے قرآن میں، علی بتائے گا. بس خدا آپ کے ان مسکراتے ہوئے چہروں کو امام زمانہ کے صدقے میں سلامت رکھے. علی سے پوچھو کہ کیا لکھا ہے. یہ تھی میری تمہید. اب میں ایک آیت آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. سوچ کچھ رہا تھا پڑھنے کے لیے، اب پلٹ رہا ہوں اپنے موضوع سے، اپنے انداز سے اور اپنے گفتگو کے ارادے سے. کیوں پلٹ رہا ہوں وہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. سوچ کے کچھ اور آیا تھا، کہیں اور جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا. حضور والا اللہ کہنے لگا علی سے پوچھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. بہت توجہ رکھیے گا، بہت لطف لیں گے آپ اگلے جملے پر. علی سے پوچھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. علی سے کیا پوچھیں. علی کے در پہ جب پوچھنے گئے کہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے تو علی نے تو عجیب ہی جملہ کہا. کہنے لگے ہم بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ ہے. عجیب جملہ. ہم تو علی سے قرآن پڑھنے گئے تھے، علی نے ہمیں نقطے پہ لا کے کھڑا کر دیا. کیوں نقطے پہ لا کے کھڑا کیا؟ بہت توجہ رکھیے گا. اور اگر کہیں باہر کہیں آواز جا رہی ہے تو سب کان کھول کے سنیے گا. علی نے کہا کیوں یہ؟ علی نے اس لیے کہا حضور والا کہ دنیا کا ہر علم، چاہے دنیاوی علم ہو چاہے اخروی علم ہو، چاہے دینی علم ہو چاہے زمانی علم ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، رجال ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، زولوجی ہو، بایولوجی ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، ڈاکٹری ہو، کوئی بھی علم ہو، تمام علوم کی بنیاد جس علم پہ منحصر ہے اس علم کو کہتے ہیں علم ریاضی. میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان پڑھی لکھی بات کرنے جا رہا ہوں. جس علم پہ تمام علم منحصر ہیں اسے کہتے ہیں میتھمیٹکس، ریاضی. اگر یہ نہ ہو تو نہ کوئی دینی علم بن سکے نہ کوئی دنیاوی علم بن سکے. کیسے ہے اس کی لمبی چوڑی ایک بحث ہے، وہ ممبر کا موضوع نہیں ہے کہ کیسے یہ بنیاد ہے، مگر ہے. اور آپ کے تائید نے مجھے ہوشیار کر دیا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں جناب والا، صحیح کہہ رہا ہوں. تو اب لطف لیجئے گا. دنیا کا ہر علم چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ڈیپینڈیبل ہے، انحصار کرتا ہے میتھمیٹکس پر، ریاضی پر. اور ریاضی منحصر ہے، انحصار کرتی ہے، ڈیپینڈیبل ہے جس علم پر، اس علم کا نام ہے جیومیٹری. لیکن جناب والا اب بہت توجہ رکھیے گا. دنیا کا ہر علم، حدیث، منطق، فلسفہ، رجال، حدیث، زولوجی، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، طبیعیات، ادویات، ارضیات، فلکیات، شرعیات، جتنے علم ہیں تمام علوم ڈیپینڈ کرتے ہیں، بنیاد کو اپنی قائم کرتے ہیں ریاضی پر. ریاضی کھڑی ہوئی ہے جیومیٹری کے سہارے پر. اتنا بڑا علم جیومیٹری کا کہ جس پہ تمام علوم کی بنیاد کھڑی ہے. اپنے بچپن کی طرف جائیے، جب جیومیٹری کا پہلا سبق پڑھانے کے لیے استاد کھڑا ہوا تھا تو اس نے یہی تو کہا تھا پڑھو بیٹا آج ہم تمہیں نقطے کی تعریف پڑھاتے ہیں. ہاں 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 ہاں.
یہی تو کہا تھا حضور اس نے کہ آج ہم تمہیں پوائنٹ کی ڈیفینیشن سناتے ہیں، نقطے کی تعریف سناتے ہیں۔ اس وقت تو کم سن تھے، ابتدا تھی، نہیں پوچھا۔ آج جا کے استاد محترم سے پوچھئے گا اگر مل جائے کہ بڑے میاں ہوش و حواس میں ہے، جس علم پہ تمام علوم منحصر ہے، آپ اس کی ابتدا نقطے سے کر رہے ہیں۔ نقطہ کوئی پڑھانے کی چیز ہے؟ نقطے کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر استاد پڑھا لکھا ہوا تو کہے گا برخوردار نقطہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ جب یہ نقطے کی معرفت بڑھتی ہے تو دو سطریں نکلتی ہیں، دو لائنز نکلتی ہیں، ایک سیدھی اسٹریٹ جاتی ہے، ایک ٹیڑھی زگ زیگ جاتی ہے۔ جو سیدھی جاتی ہے وہ سیدھی چلی جاتی ہے، جو ٹیڑھی جاتی ہے اس کو تھام لیا جاتا ہے۔ جب اس کی معرفت بنتی ہے تو الفابیٹس حروف تہجی وجود میں آتے ہیں۔ جب حروف تہجی کی معرفت بڑھتی ہے تو لفظ ورڈ وجود میں آتا ہے۔ جب لفظ کی معرفت بڑھتی ہے تو جملہ سنٹنس وجود میں آتا ہے۔ جب جملوں کی معرفت بڑھتی ہے تو سطر لائن وجود میں آتی ہے۔ جب لائنز کی معرفت بنتی ہے تو پیج ورق وجود میں آتا ہے، اور جب اوراد کی معرفت بڑھتی ہے تو ایک کتاب، ایک بکس وجود میں آتی ہے۔ کس سے مقابلہ کرنے چلے ہو؟ علی نے یہی تو کہا تھا اگر سمٹنے پہ آؤں تو نقطہ بن جاؤں، پھیلنے پہ آؤں تو قرآن بن جاؤں۔ یا علی پھیلنے پہ آؤں۔ اگر پھیلنے پہ آؤں حضور تو قرآن بن جاؤں۔ یہ کوئی ہلکا جملہ ہے؟ یہ کوئی اتنا ہلکا جملہ نہیں ہے، قیمتی ترین جملہ ہے۔ پھیلنے پہ آؤں تو قرآن بن جاؤں۔ کون قرآن؟ وہ قرآن کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خوشکتر ایسا نہیں ہے جو موجود تو ہو مگر ذکر قرآن میں نہ ہو۔ نہ 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 نہ، اتنی آسانی سے تو میں آپ کو نہیں چھوڑنے والا۔ قدر کیجئے جملے کی۔ علی یہی سمجھا رہے تھے دنیا کا کوئی بھی علم ہو ایسا نہیں ہے کہ وجود تو رکھتا ہو مگر ہمارے سینے میں نہ ہو۔ کون سا علم ہے جو علی ابن ابی طالب کے پاس نہیں ہے؟ آ گئے یہاں تک، چلا تھا میں قرآن سے، آ گیا میں علی ابن ابی طالب تک، اب پھر رخ کو پلٹ رہا ہوں۔ غیر ارادی طور پہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوں میں اس وقت، اور آپ مجھے پڑھواتے چلے جا رہے ہیں، میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ زیادہ زحمت آپ کو دینی نہیں ہے، بس اب ایک توجہ رکھیے گا، انتہائی توجہ رکھیے گا۔ اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ عقل لگاؤ۔ عقل لگاتے ہوئے ہم علی کے در پہ پہنچے۔ اب جب علی کے در پہ آ ہی گئے تو ہم نے واپس پلٹ کے دیکھا ہمارا نصاب اصل میں ہے قرآن۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کہیں اور نہیں علی ہی کے در پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے، میری طرف دیکھیے گا، جب بیٹھ گئے تو علی کے شہزادے حسین نے ایک جملہ کہا ہے قرآن کے بارے میں، قیامت خیز جملہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو پیش کر دوں۔ مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں، لیکن 4 لوگوں نے کہا ہے، خالی اجازت دیں تو پیش کر دو۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حاجتوں کو پورے فرمائے۔ جناب والا حسین کا جملہ دیکھیے گا، حضور کہنے لگا میرا مولا کتاب اللہ عز و جل علی اربعۃ الاشیاء۔ میں ترجمہ کروں گا، آپ لطف لیجئے گا۔ کہنے لگے قرآن اللہ کی کتاب 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ یہ حسین ہی کہہ سکتے تھے، 4 چیزوں پہ قرآن مشتمل ہے۔ سر اٹھائیے گا، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق۔ یہ حسین ہی کہہ سکتے تھے۔ کس کمال اطمینان سے کہہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آنے سے پہلے جانتے ہیں۔ العبارات والاشارات واللطائف والحقائق۔ ترجمہ کرتا ہوں میں اپنے دوستوں کے لیے۔ حسین کہنے لگے کتاب خدا 4 حصوں پہ مشتمل ہے، اس میں عبارتیں ہیں اور اشارے ہیں اور لطائف یعنی لطیف نقطے ہیں، باریک گہرے، اور حقیقتیں ہیں۔ یہ اور بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے جب ہم اور بولتے ہیں کہ اس کا مطلب میرا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں، کچھ صورتوں میں عبارتیں ہیں، کچھ صورتوں میں اشارے ہیں، کچھ صورتوں میں حقائق ہیں اور کچھ صورتوں میں لطائف ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر لطف لے سکے میرا مولا یہ کہنا چاہ رہا ہے اس قرآن میں 4 چیزیں ہیں۔ اس قرآن میں عبارتیں ہیں، عبارتوں میں اشارے ہیں،
اشاروں میں لطائف ہے، لطائف میں حقائق ہے۔ جس طرح آپ سن رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس قرآن میں عبارتیں ہیں، عبارتوں میں اشارے ہیں، اشاروں میں لطائف ہیں، لطائف میں حقائق ہیں۔ حضور والا دیکھیے گا میں بھی جاتا کہاں ہوں، حدیث ختم نہیں ہوئی، حدیث روک رہا ہوں۔ حسین کی اگلے جملے کو سمجھنے کے لیے حسین کے بیٹے کے در پہ گیا میں، حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہت توجہ رکھیے گا، بہت قیمتی جملہ میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں۔ میں صادق آل محمد کے در پہ پہنچا تاکہ میں مولا حسین کے اگلے جملے کو سمجھ سکوں۔ کیا میں مولا کے در پہ پہنچا، بیٹھا ہوا تھا، امام صادق کہنے لگے سر اٹھائیے گا۔ قیامت خیز جملہ کہا گیا، حضور کتاب میں لکھا ہے کہ علماء کے ہاتھ کانپ رہے تھے یہ حدیث لکھتے ہوئے، مگر حدیث صحیح ہے۔ کہنے لگے دنیا میں، محسوس کیجئے گا، ضائع نہ جانے دیجئے گا، کہنے لگے دنیا میں فقط 3 طرح کے لوگ ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ باپ نے کتاب کے حصے کیے تھے، بیٹا دنیا کے حصے کر رہا ہے۔ کہنے لگے دنیا میں فقط 3 طرح کے لوگ ہیں، چوتھا کوئی نہیں ہے۔ مسکرا رہے ہیں نا آپ، اب حدیث سنیے گا۔ کہنے لگے یا تو اس دنیا میں علماء ہیں، یا طالبان علم ہیں، یا خس و خاشاک ہیں جسے آپ کوڑا کرکٹ کہہ کے پکارتے ہیں۔ حضور جنہوں نے محسوس کیا انہوں نے لطف لیا، جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا کہ میں اتنی آپ کو توجہ کیوں دلا رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ حضور والا یا تو علماء ہے، یا طالب علم ہے، یا سب کوڑا کرکٹ ہے، کچرا۔ کہہ کون رہا ہے؟ خطیب، مبالغہ، شاعر؟ نہ، امام میرا مولا کہہ رہا ہے کہ سوائے کوڑے کے تیسرا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے علماء کیوں کانپے؟ آپ تو نہیں کانپے، اس لیے کہ آپ نے تو مجلس میں مجلسی نقطہ سمجھ کے سن لیا۔ علماء اس لیے کانپے، کہنے لگے جو طالب علم دین نہیں ہے، میرا امام تو انہیں کوڑا کہہ رہا ہے۔ محسوس کیجئے، خدا را محسوس کیجئے، اور آپ کر رہے ہیں۔ اب میں آ گیا آپ کے دل تک قریب، جملہ سن لیجئے۔ جیسے ہی یہ جملہ نکل کے آیا کہ حضور والا جو طالب علم دین نہیں ہے اس کو تو امام صادق نے کوڑا کہہ دیا۔ کوڑا، کوڑا، امام کہہ رہے ہیں کوڑا۔ بھائی اس سے پہلے کہ اب آپ مجھ سے کہیں کہ اتر جائیے ممبر سے، بہت توہین ہو گئی ہماری، میں آپ کو راضی کرتا ہوا چلوں۔ حضور والا میری طرف دیکھیے گا، امام کہنے لگے یا تو عالم ہے، یا طالب علم دین ہے، یا کوڑا ہے، کوڑا۔ اچھا میں اضافت کر رہا ہوں طالب علم دین کی، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے، یہ جملہ بھی سنتے جائیے، میرے مولا نے کہا طالب علم دین نہیں کہا۔ میں اس لیے طالب علم دین کہہ رہا ہوں کیونکہ دنیا نے دین اور دنیا کو علیحدہ کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر علم ہے تو دین کا علم ہے، باقی علم نہیں ہے، سب معلومات ہے۔ آپ جملوں کی قدر کبھی سوچیں گے تو سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باقی جتنے بھی علوم ہے، علم نہیں ہے، وہ معلومات ہے۔ علم ہے تو فقط دین کا علم ہے۔ ایسا ہی ہے حضور والا۔ تو میرے مولا نے کہا یا تو عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا کوڑا کرکٹ ہے۔ پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، کتابیں کھنگالتے گئے کہیں سے کوئی حل نکل آئے، بچا لیں لوگوں کو، کچھ نہیں ہوا۔ اب جو میں اگلا جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں تو حضور والا بڑی تلاش کے بعد وہ جملہ ملا جو اس کے ساتھ ربط سے جڑ گیا۔ اور محسن بھائی آپ کی نظر ایک جملہ ہے، اردو کا ایک مقولہ ہے، راتیں کالی کی تو بات پت سمجھ میں آئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مدرسوں میں راتیں کالی نہیں کی جاتی ہیں، امام زمانہ کے مدرسوں میں راتیں نورانی کی جاتی ہیں۔ وہ مدرسے اور ہیں جہاں دن بھی کالے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جب تلاش کیا تو ہمیں روایت مل کے آئی۔ اب سر اٹھائیے گا، میرے امام نے کیا کہا تھا؟ یا تو عالم ہے، یا طالب علم ہے، یا سب کوڑا کرکٹ ہے۔ یہی جعفر صادق ایک مقام پہ کہنے لگے نحنو علماء، اگر کسی کو دنیا میں عالم کہلانے کا حق ہے تو وہ فقط ہم 14 ہیں، وَشِیعَتُنَا مُتَعَلِّمِین، اور ہمارے جتنے شیعہ ہیں وہ سب کے سب طالب علم ہیں۔ چاہے مدرسے میں جائے نہ جائے، مکتب میں جائے نہ، خوش نہیں ہو رہے، میں آپ کے لیے سنا رہا ہوں، ہمارے جتنے شیعہ ہیں وہ متعلمین ہیں۔ اگلے جملے پہ خوش ہو جائیے گا، ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، باقی جو ہے وہ کچرا ہے۔ باقی جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہے۔
اب جناب میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی کیوں؟ میں نے آپ کو حدیث اس لیے سنائی کیونکہ مجھے امام حسین کے جملے تک پلٹنا تھا۔ کیا کہا تھا میں نے آپ سے؟ امام نے کہا ہم عالم ہیں، شیعہ طالب علم ہیں، باقی سب کچرا ہیں۔ کیا مطلب؟ خلاصتاً کہوں تو میرا امام کہہ رہا ہے ساری دنیا عوام ہے، ہمارے شیعہ خواص ہیں۔ حضور آپ ہی قدر کر سکتے ہیں ان جملوں کی، آپ سے قدر نہیں کرواؤں گا تو اور کس سے کرواؤں گا؟ ساری دنیا عوام ہے، ہمارے شیعہ خواص ہیں۔ اب حسین کے جملے کی طرف پلٹیے اور حدیث کو اب آپ لطف لیجئے گا۔ کہنے لگے کتاب اللہ عز و جل علی اربعہ، سر اٹھائیے گا، قرآن 4 حصوں پہ مشتمل ہے، العبارات والاشارات واللطائف والحقائق۔ اور اس کے آگے بڑھ کے حضور میرا مولا کہنے لگا العبارات للعوام، قرآن کی عبارتیں عوام کے لیے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قرآن کی عبارتیں عوام کے لیے ہے۔ والاشارات للخواص، قرآن کے اشارے خواص کے لیے ہے۔ واللطائف للاولیاء، قرآن کے لطیف نقاط اولیاء کے لیے ہے۔ والحقائق للانبیاء، قرآن کی حقیقتیں انبیاء کے لیے ہیں۔ حضور والا جو ابھی تک میرے ساتھ نہ ہو سکے وہ ذرا میرے ساتھ ہوں تو میں ایک جملہ کہوں۔ جب زہرا کے لال نے یہ جملہ کہا کہ قرآن کے عبارتیں جو سیدھی سیدھی سب پڑھ رہے ہیں نا قرآن، تو اچھا میں آپ کو ایک جملہ بھی سنا دوں تاکہ آپ میرے ساتھ ہوں تو میں ایک اشارہ دوں آپ کو۔ سب پڑھ رہے ہیں قرآن، اتنا پڑھ رہے ہیں کہ رمضان میں تو کھڑے ہو کے پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں، لیکن بڑی تیزی سے پڑھتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ تو جو بہت تیزی سے پڑھتے ہوئے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے پتہ ہے عالم ربانی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا؟ کہنے لگے حضور 2 وجوہات ہیں ان کے تیزی سے پڑھنے کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے کہ لکھا کیا ہے، دوسری وجہ اس سے زیادہ پیاری ہے، کہنے لگے خود تو جانتے ہیں لکھا کیا ہے، آرام سے پڑھا تو اگر پیچھے والے صاحب نے پوچھ لیا بتا تو دیجئے تو کس منہ سے جواب دیں گے؟ تو وہ تو اس لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ علی کی بیٹی ہمیں فرش عزا دے کے چلی گئی ہے۔ ہم روک روک کے بتائیں گے کہ سنتے تو جاؤ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ ہم بتلائیں گے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو کیا کہا میرے مولا نے؟ عبارات عوام کے لیے، اشارات اب سب میرے ساتھ ہو گئے ہیں، اشارے خواص کے لیے، بڑی مشکل سے سب میرے ساتھ ہوئے لیکن ہو گئے ہیں تو اب چلیے۔ عبارت عوام کے لیے، اشارے خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے اگر آپ تک یہ جملہ پہنچ جائے۔ میں نے سیدہ کے لال سے کہا مولا عبارت عوام کے لیے، اشارے خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے، آپ کے لیے کیا ہے؟ پھر کچھ لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کے لیے کیا ہے مولا؟ جیسے ہی میں نے مولا سے پوچھا تو میرا مولا کہنے لگا، لیتے خطابت نہیں سمجھیے گا، میں علم کلام کا ایک نقطہ ضمن میں دیتا ہوا جا رہا ہوں۔ میرے مولا نے کہا بے وقوف الدہر، اسی دن کے لیے تو میرے بابا نے منبر سلونی سے کہا تھا نحنو کتاب اللہ، ہم تو خود قرآن ہے۔ حضور والا علم کلام کا نقطہ کیا ہے جو میں نے آپ کو دے دیا ضمن میں؟ جانتے ہیں کیا دیا؟ حسین یہ سمجھا رہے ہیں قرآن ہو، بہت توجہ، قرآن ہو یا ہمارا کلام ہو، سب کے 4 حصے ہیں۔ عبارتیں عوام کے لیے ہیں، اشارے شیعہ کے لیے ہیں۔ یہاں ناراض نہیں ہوئیے گا لیکن یہاں والے دوستوں کو اگر درود آتا ہے تو پڑھیے نا مل کر مولا کے نام پہ بابا سے بلند ایک بار۔ حضور والا مجھے نہیں معلوم، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے لمبی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس بار بھی جنہوں نے درود نہیں پڑھا کیوں نہیں پڑھا۔ خدا کی قسم آل محمد کی حدیث سے قیامت والے دن میدان عمل میں سب سے بھاری شے درود ہوگی۔ مل کے درود بھیجئے مولا کی بارگاہ اقدس۔ مولا امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں۔ بس میں اختتام کی جانب ہوں، کہاں سے چلا تھا کہاں تک آ گیا۔ اب جب آ گیا تو عبارتیں عوام کے لیے، اشارے خواص کے لیے۔ حضور وہاں جو ہو رہا ہے اس سے ضروری میں کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھیے گا۔ عبارتیں عوام کے لیے، اشارے خواص کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے، حقائق انبیاء کے لیے۔ اگر آپ مجھے زیادہ نہیں 7 سے 8 منٹ دے دیں تو میں آپ کو قرآن کا ایک اشارہ سنا دوں۔ اجازت ہے حضور؟
سب اجازت دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، زبردستی نہیں سناؤں گا، کیونکہ جو اعزازی ہو وہ جواب دے دیجئے گا نعرے کا۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھیں حضور والا۔ تو میں اب آپ کو بس زیادہ نہیں، تھوڑا سا وقت لے کے آپ کو اشارہ سنا رہا ہوں، میری طرف رہیے گا، بس یہی توجہ رکھیے گا۔ اللہ کہنے لگا علم تعلم، حضور قیامت کی آیت ہے، علم تعلم ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ پوری آیت نہیں پڑھی ہے، جو ٹکڑا سنا رہا ہوں غور سے سنیے گا، ترجمہ کروں گا، دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ پہنچتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے، بس یہی توجہ رکھیے گا، کہ تم نہیں جانتے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارا سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ ہے، اللہ اللہ محسوس کرتے ہوئے چلے گا، میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں آیت۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارا سجدہ کر رہا ہے۔ والشمس، سورج ہمارا سجدہ گزار ہے، والقمر، چاند ہمارا سجدہ گزار ہے، والنجوم، ستارے ہمارے سجدہ گزار ہیں، والجبال، پہاڑ ہمارے سجدہ گزار ہیں، والشجر، درخت ہمارے، لطف نہیں لے رہے آپ قرآن کا، درخت ہمارے سجدہ گزار ہیں، والدواب، چوپائے ہمارے سجدہ گزار ہیں، وکثیر من الناس، اور سب نہیں، انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہمارے سجدہ گزار ہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ لطف ہی نہیں لیا آپ نے جو میں پہنچا رہا تھا، بزرگوں نے لے لیا، دوستوں نے نہیں لیا، لیکن میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اور پتہ ہے نوجوان قرآن کا آج کل اتنا لطف کیوں نہیں لے پاتے، بزرگ کیوں لے لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بزرگ پرانے زمانے سے قرآن سنتے آ رہے ہیں۔ نوجوان دوستوں نے ان کے ہاتھ میں ممبر دے دیا ہے، جنہیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سنائیں گے کیا؟ لیکن حضور والا کیسے مجھے بزرگوں نے دعا دیتے ہوئے یہ جملہ دیکھا ہے، تو دوستوں سے بڑے قریب ہو کر جملہ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، لطف لیجئے گا، آیت کے ترجمے کا پھر اشارہ سناؤں گا۔ اللہ کہنے لگا، ناراض تو نہیں ہے، اللہ کہنے لگا ہر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے۔ چاند سجدہ کر رہا ہے، سورج سجدہ کر رہا ہے، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، درخت سجدہ کر رہا ہے، جبال سجدہ کر رہے ہیں، چوپائے سجدہ کر رہے ہیں، اور انسانوں کی اکثریت سجدہ کر رہی ہے۔ دیکھا ابھی بھی نہیں پہنچے میرے دوستوں تک وہ بات جو میں نے پہنچانی تھی، اب آپ سے اجازت لے کر حضور دوستوں تک پہنچا رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے گا، سیدھا ترجمہ کرتا ہوں، اب آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ پہنچے تو بتائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ ہمارا سجدہ کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا جو کچھ ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہے۔ خدا جانے خدا کی نگاہ کہاں تک ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہے وہ ہمارا سجدہ کر رہا ہے۔ والشمس، الف لام لگا ہے، زیادہ بحث نہیں، بس ترجمہ سن لیجئے۔ والشمس، جتنے بھی سورج ہیں، چاہے اس سیارے کے ہوں چاہے دیگر، جتنے بھی سورج ہیں سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، جتنے بھی چاند ہیں سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب پہنچے گا ترجمہ۔ جتنے بھی پہاڑ ہیں سب ہمیں ترجمہ سجدہ کر رہے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، جتنے بھی چوپائے ہیں سب ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ سب کے لیے تو سب کہا، انسانوں کی بات کی تو سب نہیں کہا، کہ اکثر ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں حضور میرے ساتھ چلیے لطف لیتے ہوئے۔ کیوں کہا؟ آپ کہیں گے اس لیے کہا، اس میں کون سی ایسی کوئی داد والی بات ہو گئی، ہر کوئی تو سجدہ نہیں کر رہا واقعی۔ ہمیں تو، میں بری مثالیں اپنے اوپر رکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، ہمیں تو موت آتی ہے صبح فجر کی نماز پڑھتے ہوئے، ہم کیا اللہ کو سجدہ کریں گے؟ میں نے اپنی بات کی تھی حضور والا، جنہیں موت آتی ہے خدا ان کی امام حسین کے صدقے میں موت دور کرے، اور جو پڑھ رہے ہیں ان کی قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ مشہور و معروف جملہ ہے، دور کے خطبہ نے بہت دہرایا ہے، لیکن ہے ایک بزرگ مرحوم کا جملہ، وہ کہا کرتے تھے جن کی قبول نہیں ہو رہی ہے وہ لگے پڑے ہیں، اور جن کی ہو رہی ہے وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے تبسم کو، بس میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں حضور والا۔ مگر جب قیامت آئے گی تو لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب یہ الگ موضوع ہے کیسے دیدار ہوگا، اس کے لیے ایک گھنٹہ چرکار ہے، وہ تو آپ مجھے دیں گے نہیں ابھی، تو جناب چاہیے بھی نہیں مجھے۔ تو حضور والا اللہ کا دیدار ہوگا،
اللہ کرے جملہ پہنچ جائے، ہے تو ایسے ہی حضور والا، اللہ کرے جملہ پہنچ جائے آپ تک جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ حدیثیں کہتی ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے فرشتے سب کو سجدے میں گرا دیں گے، ساری انسانیت گرے گی، آیت بدل جائے گی، آیت نہیں بدلے گی، آیت تب بھی یہ رہے گی سب نہیں کر رہے، اکثر کر رہے ہیں۔ کیوں سر اٹھائیے گا یوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں با ایمان سجدہ کرتی ہے، فقط یہ انسان بدبخت ہے کہ جس میں کچھ تو ایمان کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، کچھ منافقت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں۔ جملہ نہ ضائع جانے دیجئے گا، اللہ منافقوں کے سجدوں کو سجدہ ہی نہیں مانتا۔ اللہ منافقوں کے سجدوں کو سجدہ ہی نہیں مانتا۔ بس حضور والا یہ پوری تقریر آ گئی اختتام تک، اور میں نے آپ کی زحمت تمام کی، اور جو آپ سننا چاہ رہے تھے وہ میں اب آپ کو سنا دوں۔ یہ پوری تقریر اس محنت کے لیے تھی تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں کن دلدلوں سے اور کن مشکلوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں۔ جملے نہ ضائع جانے دیجیے گا آپ، اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ حضور والا سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند، ستارے، جبال، درخت، چوپائے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے سن بھی لیا، داد بھی دے دی۔ یہ سجدہ ہوتا کیا ہے؟ یہ سجدہ تو پیشانی کو خاک پہ رکھنے کا نام ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، آپ مجھے اتنی دیر سے داد دے رہے ہیں، آپ نے کبھی سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کسی ستارے کو سجدہ کرتے دیکھا ہے؟ کسی پہاڑ کو سجدے میں گرا ہوا دیکھا ہے؟ بس یہی توجہ رکھیے گا۔ نہیں دیکھا نا تو پھر آیت قرآن سے نکال دیجئے کہ یہ تو کر نہیں سکتے، انسان بنیے، قبلہ کیسی بات کر رہے ہیں، بے تو کسی عذاب نازل کروائیں گے۔ نہیں کر سکتے نا تو پھر حسین کے جملے کو یاد تو کیجئے۔ میرا مولا جبھی تو کہہ رہا تھا عوام کے لیے عبارت ہے، آپ کے لیے اشارہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، اشارہ کیا ہے؟ اور اشارہ پہنچانا ہم طالب علموں کا کام ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ حضور والا سجدے کا ایک معنی ہے تعظیم۔ اب آپ لطف لیں گے، سجدے کا حضور ایک معنی ہے تعظیم۔ تعظیم، اب یہ تعظیم کیا بلا ہے؟ تعظیم کے دو معنی ہیں۔ کسی کے سامنے جھک جانا۔ آپ کہیں گے کہاں سے نکالا؟ کہیں سے بھی نکالا، وہ چھوڑ دیجئے، آپ کو میں ایک سامنے کی مثال دیتا ہوں۔ پوری نماز آپ کھڑے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مگر جب آپ جھک کے رکوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اسی عظیم سے تعظیم بنا ہے۔ تعظیم کا مطلب ہے کسی کے سامنے جھک جانا۔ تعظیم کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تعظیم کا دوسرا معنی یہ ہے، بس تقریر اختتام تک جا رہی ہے، اب جو میرے ساتھ تھا وہ لطف لیتا ہوا امام زمانہ کی توفیق کے سائے میں میرے ساتھ چلے۔ تعظیم کا دوسرا معنی یہ ہے کسی کی رضا پر، اس کا حکم آنے پر اپنی چلتی ہوئی تقدیر سے پلٹ جانا۔ ہائے 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 ہائے، خدا جانے جن تک نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا جملہ۔ اپنی چلتی ہوئی تقدیر سے ہٹ جانے کو تعظیم کہا جاتا ہے۔ ہم نے سورج کو سجدہ کرتے تو نہیں دیکھا، مگر کسی کے حکم پر اپنی تقدیر سے پلٹتے دیکھا۔ ہم نے چاند کو سر جھکاتے تو نہیں دیکھا، مگر چاند کی تقدیر تھی آسمان پہ جمے رہنا۔ کسی کی انگشت کا اشارہ ہوا تو ٹکڑے ہو کے گر گیا۔ ہم نے ستارے کی پیشانی جھکتے تو نہیں دیکھی، مگر کسی کے در پہ سجدہ کرتے ہوئے تو دیکھا۔ آپ کہیں گے پہاڑ ہے آیت میں، قبلہ پہاڑ کہاں سے لائیں گے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سامنے والے کہہ رہے تھے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر اشارہ کر دے۔ ہائے 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 ہائے، آیت میں درخت ہے تو لکھا ہے جہاں سے محمد گزرتے تھے درخت جھک جھک کے سلامی دیتے تھے۔ آیت میں چوپائے ہے تو لکھا ہے جب جی چاہتا تھا دریا کے پاس جا کے کہتے تھے وہ مچھلی تو نگل کے آئے جس نے یونس کو نگلا تھا۔ اب لطف لیں گے، کثیر من الناس، منافق تو کبھی ان کی تعظیم کرے گا ہی نہیں۔ کثیر من الناس، اکثر ایسے ہے۔ حضور والا تقریر کا آخری جملہ، آل محمد کی تعظیم ہوئی، ان کی تعظیم کو، خدا کرے آپ یہ جملہ ایسے سن لیں جیسے سننے کا حق ہے، ان کی تعظیم کو اس نے اپنا سجدہ کہا ہے۔
اللہ اکبر، ان کی تعظیم کو اس نے اپنا سجدہ کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی براہ راست تعظیم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تعظیم کے لیے حکم کی پابندی چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہمیں کہ ہم سے بات کرے. جب اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہم سے بات کرے تو اس کا حکم کہاں سے آئے گا؟ تو جناب والا جملہ فقط میرے پاس یہی ہے، اللہ کی تعظیم نہیں ہوتی، عبادت ہوتی ہے. ان کی عبادت نہیں ہوتی، تعظیم ہوتی ہے. ہاں دوستوں، جملہ آخری ہے، اللہ کی عبادت نہیں، تعظیم. ان کی تعظیم ہے، عبادت نہیں. اللہ کی تعظیم نہیں ہے، عبادت ہے. تو جملہ تو یہی نکلا، اللہ کی عبادت ہی اللہ کی تعظیم ہے، ان کی تعظیم ہی اللہ کی عبادت ہے. مل کے ضرور بھیجیے گا مولا کی بارگاہ مقدس. ان کی تعظیم ہی اللہ کی عبادت ہے. خدا امام زمانہ کے صدقے میں آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. مولا آپ کی معرفت کو بے حق کے امام زمانہ سلامت رکھے. بس زحمت تمام ہو گئی، جتنی مشکل طالب علمانہ گفتگو آپ نے سن لی، آپ ہی کا حق تھا کہ آپ سن لیں. اور کبھی یاد کیجئے گا رات میں بیٹھ کے تقریر کو اگر کچھ جملے یاد رہ جائیں تو میں نے کہا کیا ہے. اس لیے کہ یہ تو وعدہ کر کے جا رہا ہوں، جتنا سوچیں گے اتنا عبادت میں لطف بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ان کی تعظیم اس کا سجدہ ہے. تو اب اس کے سجدے میں اگر یہ یاد نہیں آئیں گے تو کون یاد آئے گا؟ جبھی تو کہا احمق ہے، بے وقوف ہے، جاہل نہیں ہے، بے وقوف ہے وہ شخص جو کہہ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے آل محمد کو یاد نہ کرو. میں دلیل دوں گا آپ کو کیوں بے وقوف ہے. اس لیے بے وقوف ہے کہ اس کی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جس نماز میں سجدہ حکم خاک شفا پہ کرنے کا ہے، اور حکم یہ ہے نگاہ رکھو خاک شفا پر، تو خاک شفا دیکھیں گے تو حسین یاد نہیں آئے گا تو تم یاد آؤ گے. تو نماز کی معراج ہی یہ ہے کہ انہیں ہر وقت یاد رکھا جائے. اور حضور والا جملہ سن لیجئے، نماز کی معراج ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے، اور انہیں یاد رکھنے کی معراج ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی جائے. اس لیے کہ جہنم میں جائے وہ نماز، اور جہنم میں جائے وہ نمازی جو قبر میں بچھو کے ڈر سے پڑھ رہا ہے. کیونکہ جس کی قبر میں بچھو آنا ہے وہ بچھو کے ڈر سے پڑھتا رہے. ہماری قبر میں بچھو نہیں، اللہ کا شیر آئے گا، تو ہم تو اسے چہرہ دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. کہیں گے کچھ نہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں گے کچھ نہیں. کوڑے نہیں پڑھنے والے، آپ کو میری طرف دیکھیے گا، کوڑے نہیں پڑھنے والے، کوڑے نہیں پڑھنے والے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوڑے نہیں پڑھنے والے. آپ کا معیار یہ نہیں ہے آپ کو کوڑے پڑھیں، مگر انتہائی گہرائی سے بہت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے گا، کوڑے نہیں پڑھیں گے. عاشق کو کوڑے مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. عاشق کے لیے محبوب کا سوال ہی قیامت ہوتا ہے. کوڑے نہیں پڑھیں گے. اگر انہوں نے ایک بار دیکھ کے پوچھ لیا کیوں، تو اگر آپ کے پاس جواب ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جو چاہے کیجئے. اور اگر جواب نہیں ہے تو عبادتوں کو بھی سجا کے رکھیے، عزاخانوں کو بھی سجا کے رکھیے. حضور والا تقریر ختم ہو گئی. ان کی تعظیم خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہی خدا کی تعظیم ہے. تعظیم کا الٹ کیا ہے؟ تعظیم کا الٹ ہے توہین. جب ان کی تعظیم خدا کی تعظیم و عبادت ہے تو ان کی توہین خدا کی توہین ہے. جانتے ہیں جب میرا مولا کربلا میں اکیلا رہ گیا تو جملہ ہے روایت کا، مدینے کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہنے لگے نانا تیری امت نے حسین کی بڑی توہین کی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. روایت کے جملے ہیں جب علی اکبر کے لاشے پہ آئے تو کہتے تھے نانا تیری امت نے حسین کی بڑی توہین کی. عزادار ہیں، مولا کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. تابوت کی زیارت ابھی آپ کو کرائی جائے گی. میرے پاس پڑھنے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس جملے کے کہ اس کا تابوت ہے جس کا تابوت تو نہیں تھا، خون بھرا پسلیاں ٹوٹا لاشا تھا. اور ایک ماں رو کے کہہ رہی تھی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا.
اجرکم اللہ، یہ خدا جو رو رہے ہیں انہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھرانے کے۔ دوستوں سے ایک بات کہتا چلوں، بہت باتیں دوستوں سے کہہ رہا ہوں تو ایک اور کہتا چلوں بزرگوں سے اجازت لے کر۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا حضور والا، خدا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ کی مجبوری ہے، صبح جاتے ہیں معاشی معاملات میں، رات کو واپس آتے ہیں، مگر ان دنوں کی قدر کیجئے، اس لیے کہ وہ جہاد اصغر تھا جو گزر گیا، محرم تو اب شروع ہوا ہے، جہاد اکبر تو اب جاری ہے۔ اس لیے کہ حسین پہ اگر جملہ پہنچ جائے، حسین پہ اگر علی اکبر کی مصیبت گزری تو قاسم تھے، نہیں جملہ نہیں پہنچا، قاسم کی مصیبت گزری تو عباس تھے، عباس کی مصیبت گزری تو علی اصغر تھے، زینب پہ جب مصیبتیں گزری ہے سر پہ کوئی نہیں، ایک بیمار بھتیجا ہے جو ہتکڑیوں پیڑیوں میں ہے، ایک 4 برس کی بھتیجی ہے جو تماچے کھاتی جا رہی ہے اور فقط دنیا سے یہ پوچھتی جا رہی ہے لوگوں حسین کی بیٹی کا قصور کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آپ رو چکے، مجلس اپنی قبولیت تک آ چکی، مگر تابوت آئے گا تو 2-3 جملے سن لیجئے۔ راوی یہ کہتا ہے جب کوئی نہیں رہا میرے مولا کا، غریب ہو گیا زہرا کا لال۔ حضور جملوں کا انتظار نہیں کیا کیجئے، یہی جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ کربلا لفظوں سے سننے کو نہیں ہے، احساس کرنے کا نام ہے۔ میرا مولا اکیلا رہ گیا، کوئی نہیں ہے حسین کا۔ ایک بار در خیمہ پہ آئے، آواز دے کر کہا یا ام فرواح، یا ام لیلہ، یا ام کلثوم، یا زینب، یا رقیہ، یا سکینہ، یا فضہ، علیکن من السلام۔ بیبیوں حسین کا آخری سلام قبول۔ بیبیوں میں کوہرام مچا تھا، بیبیوں میں کوہرام مچا تھا۔ جو رو رہے ہیں ان کی نظر 2-3 جملے اور ہیں بس، اور زیادہ زحمت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بار زینب کبریٰ نے آواز دی، یہ جو حلقے میں ماتمدار کھڑے ہوتے ہیں جانتے اتنے پیارے کیوں لگتے ہیں، یہ میری شہزادی کی سنت ہے۔ ایک بار آواز دے کر کہا علی اکبر کی ماں آؤ، قاسم کی ماں آؤ، آؤ علی اصغر کی ماں آؤ، فاطمہ کبریٰ آؤ، سکینہ، سب بیبیاں حلقہ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، میرے بھائیا کو حلقے میں سے رخصت۔ اللہ اکبر۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین گھر سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ برآمد، نکلے حسین دروازے پر آئے، دروازے پر آیا میرا مولا۔ بس 2 جملے رہ گئے۔ رونے والوں خیمے کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھا، گھوڑے کو دیکھا۔ حضور والا میری طرف دیکھ لیجئے گا، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں بی بی انہیں کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے دوستوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مجلسوں میں آنسو نہ آئیں ان سے اتنا ہلکا نہ لیا کیجئے۔ عالم مولا عباس کے سائے میں جا کر کہا کیجئے مولا وہ گناہ معاف کر دیجئے جس کی وجہ سے دل اجڑ گیا ہے۔ بس حضور والا اگر آنسو نہ آئے تو نظریں جھکا کر امام زمانہ سے مانگیے گا۔ میں آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے میرا مولا گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل گاہ کی جانب چلا، گھوڑے سے بس اتنا کہتا جا رہا تھا اے ذوالجناح مجھے اس جگہ لے جا جہاں میرا علی اکبر زمین پہ گرا تھا۔ خدا جانے میرا مولا اس مقام تک کیسے آیا۔ ایک بار اس مقام پہ آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، قیامت کی جنگ لڑی ہے، تلوار چلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جس کا برابر کا بھائی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے کڑیل جوان کے سینے سے اپنے ہاتھوں سے برچھی کھینچی ہے، اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے بچے کو اپنے
ہاتھوں سے زمین میں سلایا ہے۔ حسین کہتے جاتے تھے، لڑتے جاتے تھے، بہت دیر گزر گئی، بہت دیر گزر گئی، بس مجلس ختم ہو گئی، بہت دیر گزر گئی تو دو آوازیں حسین نے سنی۔ ایک آواز تو عرش سے آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس آجا، پلٹ کے آجا۔ اور دوسری آواز سرہانے سے کسی بی بی کی آئی، بیٹے کب تک جنگ لڑے گا؟ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم اب میں وہ نہیں پڑھوں گا، مجھے واقعا نہیں معلوم کیا ہوا، مجھے بس زیارت ناہیہ کا ایک جملہ معلوم ہے۔ میرا 12واں امام سلام کر رہا گیا اور کہہ رہا گیا اس پہ سلام ہو جو گھوڑے سے گرا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، لاشوں میں حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ مجلس ختم ہوگی اس جملے پر، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، بی بی گریہ قبول کرے، ایک بار تیروں سے گزرتا ہوا لاشا زمین پہ آیا، ایک اجڑی ہوئی ماں نے اپنی آغوش میں لیا، پہلو کو صاف کیا، زلفوں کو صاف کیا، ماتھے کو چوما، ایک جملہ کہا، زینب خیمے سے نکال